حدیث شریف لم یکن لہو صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ذل، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کہ جس میں اقدس کا سایہ نہیں تھا، فی شمس ولا فی قمر، فی شمس ولا قمر، نہ دھوپ میں آپ کا سایہ، نہ چاندنی میں آپ کا سایہ، نہ دن میں آپ کا سایہ، نہ رات میں آپ کا سایہ. لم یکن لہو صلی اللہ علیہ وسلم ظل فی شمس ولا فی قمر، فی شمس ولا قمر، لأنہ کان نورا، اس لیے کہ وہ نور تھے، وہ حضور نور ہیں، اس لیے ان کے شخص ان کے پیکر کا سایہ نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے سایہ، آپ کے پیکر کا سایہ نہیں، وہ سایبان عالم، تمام عالم پر آپ کا سایہ، سایہ نہیں، پھر اتنا سایہ کہ ہم سب پر ان کا سایہ. سبحان اللہ، بے سایہ وہ سایبان عالم، امی، کسی سے پڑھا نہیں سرکار نے، کسی سے لکھنا سیکھا نہیں سرکار نے، نہ پڑھتے ہوئے دکھائی دیے، نہ لکھتے ہوئے دکھائی دیے. امی و دقیق خدام عالم، حضور امی ہیں لیکن اسلامی لائبریری کی لائبریری حضور کے ارشادات سے بنی، سبحان اللہ، حضور کا علم رکھنے والا مفسر، حضور کے در سے جو روشنی ملی، اسے جس نے وہ روشنی حاصل کر لی، وہ محدث بن گیا، مفسر بن گیا، فقیر بن گیا، متکلم بن گیا، صوفی بن گیا، وحدت الوجود کا ماہر بن گیا، وحدت الشہود کا عالم بردار بن گیا. سبحان اللہ، بے سایہ وہ سایبان عالم، امی و دقیق خدان عالم. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسا، سنقرئک، ہم تمہیں پڑھائیں گے مصطفیٰ، فلا تنسا، تو تم بھولو گے نہیں، الا ما شاء اللہ، ہاں اللہ جو چیز تمہارے حافظے سے اتار دینا چاہے گا نا وہ اتار دے گا. یعنی حضور خود نہیں بھولیں گے، اللہ نسیان طاری کرے گا تو بھولیں گے، بھولنا کام نہیں. اس لیے حضور نے فرمایا انی لا انسا، میں بھولتا نہیں، ولیکن انسا، لیکن بھلایا جاتا ہوں، لیستانا، تاکہ مسائل شرعیہ سامنے آئیں، مسائل فقہیہ مستنبط ہوں. اگر حضور بھولے نہیں تو سجدہ سہو کے احکام کیسے سامنے آئیں گے؟ سبحان اللہ. تو بندے نے خدا عرض کر رہا تھا کہ بھول جانا، بھول بڑی بری چیز ہے، بھول. اب ہمارے نور محمد صاحب دلی چلے گئے، بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، ساتھ ہمارے وراثت اللہ شاہ صاحب بھی ہیں، بھوک لگی، بھوک لگی، اب یہ پریشان، میں تو پردیش میں ہوں، دلی میں میرا مقام نہیں، میں بنگلور والا دلی میں آیا، کیسے ناشتہ کیسے ملے گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. ساتھ والے نے یاد دہانی کر دی، آپ نے کہا ارے بھائی تمہارے جیب میں تو 10,000 کے 10 نوٹ ہیں نا؟ ہاں شاہ صاحب شکریہ، میں تو بھول ہی گیا میرے جیب میں نوٹ ہیں. سبحان اللہ، اب یاد آ گیا، اب پریشانی رہی باقی، ارے ناشتہ تو 100 روپے میں ہو جائے گا، 10,000 پڑے ہیں میرے جیب میں. اللہ اکبر، ہاں پریشانی کی بات نہیں، بھول گئے تھے، اپنے ساتھ جو پونجی تھی اسے بھلا بیٹھے تھے تو پریشانی لاحق ہوئی. سبحان اللہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نسیان کو دور کر رہا ہے، جہل میں ہو تو جہل کو دور کر رہا ہے، اگر بھول گئے ہو حقیقت کو تو بھول کو دور کر رہا ہے. یہ فرما کے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کٹھن سے کٹھن گھڑی بھی آئے تو گھبراؤ نہیں، مدد کرنے والا تمہارے ساتھ ہے.
وہ تم سے تو تمہارے ساتھ ہے نہیں کہا وَعْلَمُوا أَنَّ مَعَكُمْ رسول اللہ نے کہا یہ جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، یاد رکھو کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ نہیں تم میں ہے موجود۔ تو ساری کائنات کا حاجت روا، ساری کائنات کا مددگار، ساری کائنات کی دستگیری کرنے والا، وہ جو رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، وہ تمہارے آیا، آ کے لوٹا نہیں، آیا نور کے آنے کا تو ذکر ہے قرآن میں، نور کے آنے کا تو ذکر ہے قرآن میں، جانے کا ذکر کہاں ذرا بتاؤ پلیز شو می، میری درخواست، نور آیا یہ تو ہے قرآن میں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا، وہ کتاب مبین، اور کھلی ہوئی کتاب آ گئی، آنے کا تو ذکر ہے، جانے کا ذکر کہاں ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نور آتا ہے جاتا نہیں، آنا تو اس کا کام ہے، جانا اس کا کام نہیں، جانا اس کا کام نہیں۔ تو قرآن میں نور آیا نور گیا بول کر ہے کیا بولو؟ ایک صاحب نے تقریر سن کے مجھے پکڑ لیا، میں بتاتا ہوں، آپ نے، میں نے کہا کیا بتاتے ہو تم، کیا بتاؤ گے تم، سنی کو کیا بتاؤ گے؟ تو وہ تو دیکھ کے کہتا ہے کیا بتاؤ گے، سن کے کہنے والے کو تو کچھ بتا سکتے ہو، دیکھ کے کہنے والے کو کیا بتاؤ گے؟ قرآن ہی بتاؤ، آپ نے کہا نا چیلنج کیا، میں نے کیا، نور آیا یہ تو کہا قرآن نے، نور گیا کہاں بتاؤ؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ نور آیا یہ ذکر ہے، نور گیا کون سے پارے میں بتاؤ؟ کہا میں بتاتا ہوں، بتاؤ یار بتاؤ، ہاں کیا بتائے گا؟ عشق مصطفیٰ نہیں سینے میں، قرآن سمجھ میں آتا ہے، حدیث سمجھ میں آتی ہے، جو ان کا دیوانہ بنا وہی علم کا گہوارہ بنا، وہی علم کا سرچشمہ بنا، جسے عشق مصطفیٰ کی چاشنی نہیں ملی اسے علم اس کے قریب بھی نہیں جاتا، کترا کے نکل جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ خدا عرض کر رہا تھا، سایہ جہاں ہوتا ہے نا، روشنی وہاں جاتی کیا؟ جاتی نہیں۔ جو حضور کو نور نہیں مانتا، حضور کی روشنی وہاں کہاں پہنچتی ہے؟ وہ تاریکی میں ہے۔ تو خیر بندے نے خدا کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا بدرا؟ میں بتاتا ہوں، نور جاتا ہے، بولا نور جاتا ہے، بتا چل آج۔ میرے پڑھانے والوں نے تو ایسا نہیں پڑھایا، تو پڑھا تھا، میں بتاتا ہوں حضور نور جاتا ہے، نور جاتا ہے یہ بتا، نور آتا ہے یہ تو کہا، آتا ہے نہیں، آ گیا، خد جاکم ماضی کا صیغہ ہے، یجیو نہیں، خد یجیوکم نہیں، جاکم مضارع کا صیغہ نہیں، حال و مستقبل کا صیغہ نہیں، ماضی کا صیغہ قد، اور پھر حرف تحقیق ساتھ لگا کر، قد یقیناً، قد جاکم بلا شبہ تمہارے پاس آ چکا، من اللہ اللہ کی طرف سے نور، ایک نور، اور کتاب مبین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب مبین، کھلی کتاب قرآن مجید، قرآن حمید۔ آ گیا نور یہ تو بتایا، چلا گیا تھا، اس لیے تو اب اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں، نور جاتا ہے، نور جاتا ہے، بولا میں نے کہا بتا، کہا کہ انک میت و انہم میتون،
کیا بولتا ہے؟ اسے کہتے ہیں نا مت ماری جانا، مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، آزاد آزاد بے خودی کے نشیب و فراز دے، پوچھی زمین کی تو کہی آسمان کی۔ میں پوچھ رہا ہوں نور گیا یہ بتا، وہ کیا بتا رہا ہے جی؟ انکا میتون و انہم میتون، انکا میتون و انہم میتون۔ میں نے کہا ترجمہ کر، کہا کہ بے شک تم بھی مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں، تم بھی مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ میں نے کہا موت کسے لاحق ہوتی ہے؟ مرتا کون ہے؟ مرتا کون ہے؟ ہر مرنے والے کی روح نہیں مرتی، اس کا جسم مرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی۔ مسلمان تو مسلمان، کافر کی بھی روح نہیں مرتی بندگان خدا۔ سبحان اللہ۔ جسم مرے، روح کیوں مرے؟ بلکہ جسم کو مارنے والی چیز روح ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جسم کے مرنے کا سبب روح بنتی ہے۔ مسبب حقیقت میں مارنے والا تو اللہ ہے، مارتا ہے روح کے سبب سے۔ دیکھیے روح ہی جسم کی زندگی کا سبب اور روح ہی جسم کی موت کا سبب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میرے خیال سے وہ گرم جوشی نہیں ہے۔ روح کو نہ چاہو، جو روح کی بھی روح ہے اسے چاہو۔ یہ جان، ہاں جناب جان ہماری جان، یہ جان کیوں ہے جان کو چاہتے ہو؟ نہیں حضرت یہ جان ہمارے ساتھ ہے، ہم میں ہے، اسی لیے ہم زندہ ہیں۔ صحیح ہے، جان کی وجہ سے تم زندہ ہو، صحیح ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہ بھی جان لو کہ جان ہی جو تمہاری جان ہے نا یہی دشمن جان ہوگی۔ آج تک یہ دوستی نبھا رہی ہے، ایک لمحہ وہ بھی آئے گا جانے پرغم، جانے پرغم تیرے برتے پہ میں کیا دن کاٹوں۔ جان خیال سے مجمع اٹھتا گیا ہے، وقت بھی بہت ہو گیا نا، کتنا ہوا شروع کر؟ نہیں اب یہ بڑھیا دیکھ تقریر کب سے چل رہی میری، تو کتنا وقت ہوا؟ 1.5 گھنٹہ ہوا۔ تو عرض کر رہا تھا، دو باتیں کر کے تقریر ختم کرتا ہوں، آپ کا بھی وقت سرد رات ہے۔ ویسے سب کچھ کہاں کہہ سکتا ہوں میں، حضور کے محامد و مناقب ایسے ہیں کہ میری زندگی گزر جائے گی، مناقب ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جوں کا کیوں رہے گا، ایک خطرہ بھی بیان نہیں کر سکوں گا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ یہ جان اور جسم کی بات کہہ کر تقریر ختم کر لیتا ہوں۔ جان جو ہے ہمارے جسموں سے پہلے بن گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ قد خلق الارواح قبل الاجسام بألف عام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسموں کی تخلیق سے 2000 سال قبل روحوں کی تخلیق فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، آپ کے جسم کی تخلیق جب ہوئی مٹی اور پانی سے، تو اس وقت سے، اس لمحے سے لے کر جسموں کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس لمحے سے 2000 سال پہلے تمام انسانوں کی روحیں بن گئی، اور ایک ہی وقت میں بن گئی، دفعتاً بن گئی، تدریجاً نہیں۔ میری روح حضرت آدم کے جسم سے
2000 سال پہلے پیدا ہو گئی میری روح. تو جسم کے اعتبار سے حضرت آدم کا جسم مقدم ہے زمانی اعتبار سے، اور میرا جسم مؤخر ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا جسم پہلے پیدا ہوا، میرا جسم بعد میں پیدا ہوا. یہ جسم کی بات تخلیق جسمانی کا اعتبار ہے. اور روح کے اعتبار سے جس وقت حضرت آدم کی روح تخلیق ہوئی اسی وقت میری روح بھی تخلیق سبحان اللہ. ہم جسم کے اعتبار سے حضرت آدم کے بیٹے ہیں، ان کی سنتان ہیں، ان کی ذریت ہے، ان کی اولاد ہے، ان کی نسل ہے. روح کے اعتبار سے ہم آدم کے بیٹے نہیں ہیں، بیٹے کسی اور کے. ہماری روح کسی اور کی اولاد. وہ کون؟ ابو الارواح محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو ابو الارواح اور ام لقب ہو گیا، جو ابو الارواح اور ام لقب ہو گیا، روح فدا اس پہ میں باؤماب ہو گیا. صحابہ جانتے تھے کہ یہ ہیں، ان کی وجہ سے ہماری روح، ان کی وجہ سے ہماری روح ان پر قربان ہو جائے. یہ نہ ہوتے تو روح کہاں ہوتی. اسی لیے بات پر فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ، فدا کا روحی یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان یا رسول اللہ. تو تمام ارواح ڈائریکٹ تمام ارواح ڈائریکٹ حضور کی روح ہے، پرفتوح سے تخلیق پاتی ہے. بس ایک باپ ہے تمام ارواح کا، ابو الارواح جسے کہتے ہیں. کیا حضرت سچ کیا ہے؟ سچ. سبحان اللہ. نہیں تو بولو، بتاؤ دلیل لاؤ. غلط بتانے والے پہ دلیل لانا مدعی کی ذمہ داری ہے. دلیل لا. میں تو قائل ہوں، مجھے دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ حقیقت کو دلیل ہوتی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. سبحان اللہ. یہ چشمہ میرا ہے، یہ چشمہ میرا ہے. عبدالحسین اٹھ کے وہاں سے آئے، وہ جو کیمرہ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے پیر بھائی اٹھ کے آئے. انہوں نے کہا کہ یہ چشمہ آپ کا نہیں ہے، آپ نے اڑا لیا، میرا چشمہ ہے. جی آپ نے چرا لیا ہے. مثال کے طور پر تمثیلاً، وہ تو ایسا نہیں بولتے. بولیں گے کیا؟ مجھے تو توقع نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی نہیں بولیں گے. تمثیلاً تو کیا عرض کرا تھا؟ نے کہا کہ یہ چشمہ آپ کا نہیں، میرا ہے. میں نے کہا بھائی میرا ہے، بھیا میرا ہے. کہا نہیں، کہا میرا ہے. کہا کہ دلیل لائیے. اب میں کیا دلیل پیش کروں گا؟ کیا دلیل ہے میرے پاس؟ وہ جو رسید تھی وہ بھی کھو گئی، وہ جو ڈبہ تھا وہ بھی کہیں کھو گیا. اب خالی چشمہ ہے. اب وہ پوچھ رہے ہیں کیا دلیل ہے کہ اس چشمے کے مالک آپ ہی. اب میں کیا بولوں گا بھائی؟ اب ان کو ہی جواب نہیں دے سکا. اب نور محمد صاحب آئے، ہمارے داماد، انہوں نے کہا کہ یہ جو کفنی ہے یہ میری ہے. کہا کیوں آپ؟ میں نے کہا بھائی میں مالک ہوں، میں نے خریدی. کہا نہیں آپ نے خریدی نہیں، میں خریدا. یہ بالکل یہ رنگ یہ سب میرا ہے، یہ میری کفنی. میں نے کہا میری دلیل کیا؟ اب کیا دلیل دوں گا؟ میرا چھوٹا بھائی گیا تھا، اس نے کفنی خریدی، وہ کہاں سے خریدی مجھے کیا معلوم، وہ لے آیا. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا دلیل پیش کروں گا؟ کر سکتا ہوں کیا؟ قیامت آ جائے گی میں دلیل پیش کروں گا. تو اس وقت یہی کہوں گا کہ بھائی یہ آپ کی ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ میری نہیں ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ چشمہ میرا نہیں، عبدالحسین صاحب آپ کا ہے، تو آپ
آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو جو نہیں کہتا ہے نا وہ دلیل لائے. نفی دلیل چاہتی ہے، اس بات دلیل نہیں چاہتا. انکار منکر سے دلیل پوچھی جاتی ہے، مثبت سے دلیل پوچھی نہیں جاتی، قائل سے دلیل نہیں پوچھی جاتی. وہ تو ایک چیز کو مان رہا ہے. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ حضرات بھول گئے. آئی سچ غلطی ہے تو بتا، قرآن سے بتا، حدیث سے بتا، تفسیر سے بتا، منطق سے بتا، فلسفے سے بتا، علم کلام سے بتا، کیا کیا بتاتا بتا. کچھ نہیں بتا تو بس چپ ہو جا. تو روحوں کا کوئی باپ نہیں، کوئی دادا. یہ نور محمد صاحب ہیں، ظہور محمد ان کے باپ ہیں، عطا محمد ان کے دادا ہیں، فضل محمد ان کے پردادا ہیں، فیض محمد یہ دادا پردادا سردادا یہ چلتا ہے سلسلہ. یہ جسموں کے اعتبار سے دادا بھی ہے، پردادا بھی ہے، اس کے باپ بھی، اس کا باپ بھی ہے، پھر اس کا باپ بھی ہے، اس کا یہ پیڑھی چلی ہے سلسلہ. لیکن روحوں کا کوئی سلسلہ نہیں. بس یہ ایک باپ ہے اور اس کی اولاد کثیر ہے. اور جو حضور کی اولاد ہے وہ روح ہے، ہماری روح. ہم روح کے اعتبار سے اولاد مصطفیٰ ہیں، جسم کے اعتبار سے ابن آدم، روح کے اعتبار سے آدم بھی ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ہمارے دو ہاتھوں میں دو دینے ہیں، ہمارے دو ہاتھوں میں دو دینے ہیں. ایک ہمارے جسمانی باپ نے دیا، ایک ہمارے روحانی باپ نے دیا. روحانی باپ نے روح دی، جسمانی باپ حضرت آدم نے جسم دیا. اور جسم لیتے ہی اب نمبر شروع، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال. کا مطلب کیا؟ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، خالق نے تیری عمر کی ایک آن گھٹا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کٹ کیا کٹ کی گر رہی ہے، کٹتی جا رہی ہے، کٹ گھڑی کی آواز. عمر بڑھتی جا رہی ہے، کہاں بڑھتی جا رہی ہے؟ گھٹتی جا رہی ہے. نہیں سمجھ میں؟ تو جو حضرت آدم نے دیا وہ تو گھٹتا جا رہا ہے. 25 سال میں کیا شباب تھا، اب کیا ہے؟ سبحان اللہ. اب آپ کی عمر شریف کیا ہے؟ یہ میں 52 برس کا. ہاں اب کیسے ہیں؟ نہ رہے دن رہی نہ وہ راتیں، رہ گئیں یادگار وہ باتیں. کیسے تھے نا، گلاب سے اب گڑاخو ہو گئے نا. ہاں ہو گیا بھائی. ارے حضرت آپ تو انگور تھے اب منقع ہو گئے. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو گیا بھائی ہو گیا. حضرت دانت بھی نکل، ہاں وہ تو ہوں گے نا. سمجھ رہے ہیں آپ حضرت؟ تو کیا کرنا تھا؟ جو حضرت آدم نے دیا وہ مائل بزوال ہے. اور پھر ایک لمحہ آتا ہے، کون آ رہا ہے؟ حضرت. وہ حضرت تھے نا، ایسی ویسی باتیں کرتے تھے نا، وہ چلے گئے. سمجھ میں آئی؟ حیات النبی کے خائل نہیں تھے نا، چلے گئے. جانا ہی چاہیے تھا ان کو. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ کیا عرض کر رہا تھا؟ وہ حضرت آدم نے دیا، اس کے اوپر کتنی دواؤں کا خرچہ. ویزا کم دوا دیا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک وقت آتا مر گیا. تو مرتا جسم ہے، وہ مرتی نہیں.
جسم کی تخلیق سے پہلے ہی موجود تھی ہماری. اس کے بعد تو معلوم یہ ہوا مصطفیٰ کی دین فنا نہیں پاتی، آدم کی دین فنا ہو جاتی. حضرت آدم نے دیا وہ فنا، ہم کو دیا فنا، لیکن حضرت آدم سے جو حضور کو ملا وہ جسم فنا نہیں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا بھول گئے آپ حضرات؟ جسم مرتا ہے، کیسے مرتا ہے؟ جسم جیتا کیسے ہے؟ جسم تو جینے والی چیز نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بنوایا فرشتوں کے ذریعے. بنانے کے بعد وہ جسم دیکھ نہیں رہا تھا، بول نہیں رہا تھا، سن نہیں رہا تھا، کان تھے سن نہیں رہا تھا، آنکھیں تھی دیکھ نہیں رہا تھا، لب و دندان سے بول نہیں رہا تھا. فلما فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اسے ٹھیک ٹھاک بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں. خدا کو روح کہاں بھائی؟ خدا کو روح کہاں؟ خدا کو روح کہاں؟ وہ روح کا خالق ہے، اسے روح نہیں. اگر اس کی بھی روح ہوتی تو معاذ اللہ وہ روح کا محتاج ہو جاتا. تو معلومات روح جو ہے مصطفیٰ کی ہے، تو اپنے نبی کی روح کو اپنی روح کہا. ایسا بولتا ہے کہ اللہ بولتا ہے نا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے مصطفیٰ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ ہم سے اللہ سے بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم. بندگان خدا تقریر کو سکیڑ رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں، بہت وقت ہو گیا آپ حضرات کا، میں بھی 2 راتوں سے جاگ چکا ہوں. تو عرض کر رہا تھا کہ وہ سرکار روح جو ہے وہ ڈائریکٹ حضور کے ہاتھوں سے ملی ہے. بیچ میں کوئی نہیں، بابا دادا پردادا سردادا کوئی بھی نہیں. ہماری روح کا کوئی باپ دادا نہیں، پردادا نہیں، کوئی نہیں. تو معلوم یہ ہوا حضور سے جو چیز ملتی ہے حضور جو چیز دینا چاہیں اب کسی کا انتظار نہیں کرتے، دے دیتے ہیں. حضرت آدم کی دولت ہم تک پہنچی تو باپ دادا پردادا اتنی پشتوں سے آئی. اور حضرت آدم کی جو چیز ملی ہمیں جسم، وہ پیدا ہی ہوا جوان نہیں، پیدا ہوا کمزور بچہ، پھر بچپن کا دور گزرا، پھر لڑکپن کا دور، پھر اس کے بعد ایک زمانے کے بعد جوان شباب. روح کو بچپن نہیں، روح کو لڑکپن نہیں، روح پہلے تخلیق کے پہلے مرحلے میں ہی شباب میں، اور جسم بوڑھا ہوتا ہے روح بوڑھی نہیں ہوتی. جسم مرتا ہے روح نہیں مرتی، جسم کمزور ہوتا ہے روح نہیں. خیر بندگان خدا کیا عرض کرا تھا آپ حضرات بھول گئے. یہ تو روح پہلے ہی بن گئی تھی، اب جسم جو ہے بعد میں پیدا ہوا. حضرت آدم کے جسم میں روح ڈالی گئی تو وہ زندہ ہوا، ان کا جسم زندہ ہوا. اسی طرح ہماری روح پہلے ہی سے پیدا ہو گئی. اب اس کے بعد جسم بطن مادر میں تخلیق پانے کے مراحل سے گزرا، تخلیقی مراحل گزار کے جب مکمل ہوا، 4 مہینے کا جب ہو جاتا ہے جسم. یہ طبی حقائق بھی ہیں، اسلامی حقائق. جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے جسم، یعنی